مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد آج ہم بصیرت السیرہ کے عنوان سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تاریخ انسانی میں یہ امتیاز صرف حضور علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی، معاشرتی اور قومی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ اور اہل ایمان کے لیے مینارہ نور کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تاریخ میں سب سے زیادہ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے. آپ کے سیرت نگاروں کی فہرست میں مسلم اور غیر مسلمین مصنفین شامل ہیں. ہر دور، ہر خطہ اور اہل علم نے اپنی بساط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر لکھنے کی سعادت حاصل کی. ابتدائی اسلام میں ہی علم حدیث کی تدوین کا جب آغاز ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کے فن پر فن مغازی کے تحت کتب تصنیف کی گئی. ان میں سب سے پہلے مغیرہ بن عبد الرحمن کی روایت کے مطابق فن مغازی کی سب سے پہلی کتاب خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے مرتب کی. اس کے بعد فن سیرت نگاری کے پہلے امام زہری کے تلمیذ محمد بن اسحاق بن یسار متوفی 151 ہجری میں تحریر کی. ابن اسحاق نے سیرت نگاری کو ایک مستقل فن کی حیثیت دی. امام بخاری نے اپنی کتاب الغزوات کا آغاز انہی کی روایات سے کیا ہے. فن مغازی کے موضوع پر ابتدائی لکھنے والوں میں عروہ بن زبیر، واقدی، طبری، محمد بن مسلم بن عبید اللہ زہری، معمر بن راشد، شرجیل بن اسد، عاصم بن عمیر بن قتادہ، موسیٰ بن عقبہ جیسے جلیل القدر مصنفین شامل ہیں. موسیٰ بن عقبہ کا اصل نسخہ اب بھی پروشین اسٹیٹ لائبریری میں محفوظ ہے، جو جرمن ترجمہ کے ساتھ 1904 عیسوی میں شائع ہوا. تاریخ کے ہر دور میں سیرت پر اس دور کے تقاضوں کے مطابق کتب تصنیف کی گئیں. تاہم سیرت پر اکثر کتب صرف حالات و واقعات بیان کرتی ہیں، جیسے ابن اسحاق کی سیرت النبویہ واقعات اور غزوات پر مبنی ہے.
ابن حشام کی السیرۃ النبویہ اس کی توضیح ہے۔ ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے وصال تک پوری حیات مبارکہ اور راویوں کے طبقات کا بیان ہے۔ امام بہقی اور ابو نعیم کی کتاب دلال النبوہ میں واقعات سیرت اور معجزات کا بیان ہے۔ عروض الانف سیرت ابن حشام کی شرح ہے۔ ابن عساکر کی السیرۃ النبویہ، مقریزی کی امتاع الاسماء، صالحی کی سبل الہدی والرشاد اور حبلی کی انسان العیون فی سیرت الامین المامون ہے۔ اس میں واقعات کی تفصیل کے ساتھ شمائل اور خصائل بھی بیان کیے ہوئے ہیں۔ ابن کثیر کی السیرۃ النبویہ تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ قسطلانی کی المواہب الدنیا اور زرخانی کی شرح مواہب الدنیا خصائص اور مناقب پر مشتمل ہے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الوفاء باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصائص الکبریٰ میں فضائل اور شمائل بیان کیے گئے ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معجزات کا بیان ہے۔ حال ہی میں عالم عرب میں شائع ہونے والی سیرت کی ضخیم کتاب الجامع فی سیرت النبویہ سیرت پر موجود بڑی کتاب کی جامع انتخاب حیثیت رکھتی ہے، اور آج کے دور میں تاہم قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین اور معروف مسلم سکالر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تصنیف سے سیرت نگاری کی میدان میں نئی جہت اور طرز تحقیق کا اضافہ ہوا ہے، اور آج کے دور کی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی ایک ضخیم سیرت مبنی کتاب تحریر فرمائی ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتب جو تصنیف کی گئی ان کا ہم نے محاکمہ کیا۔ کل انشاءاللہ سیرت کے باب میں مزید ابحاث ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔